بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی ایک اہم عبادت فطرانہ بھی ہے، چونکہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، شہر المواسات ہے۔ شروع دن سے اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ اس میں فقراء اور غرباء اور مساکین کی غمخواری ہو۔ کچھ لوگ جو بیچارے پورے سال رزق کی تنگی میں گزارتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، فاقے کرتے ہیں، تو رمضان میں اللہ تعالیٰ نے سارے امیر و غریب، چھوٹے بڑے سب کو روزہ رکھوا کر اس بات کا احساس دلایا کہ جس طرح تمہیں دن کے ایک حصے میں یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے اللہ نے بھوکا رکھا ہے، تاکہ تمہیں یہ احساس ہو کہ کچھ لوگ سال بھر اسی طرح بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں، تو اس وجہ سے تمہیں بھی احساس ہو جائے کہ بھوک اور پیاس کی تڑپ کیا ہوتی ہے، تکلیف کیا ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی رکھا ہے کہ اس کے اندر فقراء اور غرباء کا احساس ہو جائے۔ جہاں تقوی پیدا ہوتا ہے وہاں ان کا احساس بھی پیدا ہو جائے۔ تو اسی لیے رمضان کے آخر میں یعنی عید کی نماز سے پہلے ایک ایسی عبادت ہے جو ہر مسلمان کو، چھوٹا ہو بڑا ہو، آزاد ہو غلام ہو، مرد ہو عورت ہو، حتیٰ کہ جو بچہ عید کی صبح بھی پیدا ہوا ہو اس کو بھی یہ عبادت ادا کرنا ہے، اور وہ ہے صدقہ فطر یا فطرانہ، جسے ہم عام اصطلاح میں کہتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں صحیح حدیث میں اس کا ثبوت موجود ہے، اس کی وجہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ بھی موجود ہے۔ تو اس کی دو وجہیں آپ نے بتائی ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساکین فمن اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولہ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، رواہ ابو داود۔ فرمایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر، فطرانہ، یہ لازم قرار دیا، ضروری قرار دیا، جو کہ طہرۃ للصائم، روزہ دار کے لیے پاکیزگی ہے، پاکیزگی حاصل کرنے کی چیز ہے، من اللغو والرفث، لغو لغویات، فضولیات، بے معنی چیزیں، بے معنی الفاظ، غلط قسم کی باتیں، اور رفث کہتے ہیں بیہودہ باتیں جس سے شہوت انگیزی ہو، شہوت برانگیختہ ہو، اور اسی طرح اس طرح کی غلط باتیں جو ہیں بیہودہ اور فحش گوئی جو ہے وہ اس میں شامل ہے۔ تو فرمایا کہ انسان روزے کے اندر کوئی غلط بات کرے، کوئی بیہودہ بات کرے، کوئی فحش بات کرے تو اس سے روزے کو پاک کرتا ہے یہ فطرانہ، یہ صدقہ۔ اور ظاہر ہے ہر انسان سے اس طرح کی چیزیں صادر ہوتی رہتی ہیں، تو اللہ کی مہربانی یہ ہے کہ اللہ نے ایک موقع دیا کہ چلو روزے کے اندر کوئی کمی بیشی ہو جائے، کوئی اونچ نیچ ہو جائے، کبھی غصہ، کبھی کوئی اس طرح کی بات، تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ صدقہ فطر ادا کرو تاکہ اس کے ذریعے وہ پاک ہو جائے، روزہ پاک ہو جائے۔ یہ ایک علت۔ دوسری علت یہ بتائی وہ طعمة للمساکین، یہ جو فطرانہ ہے یہ مساکین اور فقراء کے لیے ایک کھانے کا لقمہ ہے،
کھانا ہے، یعنی جو مالدار لوگ، صحیح حالت والے لوگ، کھاتے پیتے لوگ عید کے لیے تیاریاں کرتے ہیں، کپڑے خریدتے ہیں، اچھے اچھے کھانے بناتے ہیں، تو جو فقراء مساکین جن کے پاس یہ گنجائش نہیں ہے، کیا ان بیچاروں کو خوش ہونے کا موقع نہیں ملے گا؟ کیا ان کا حق نہیں ہے کہ وہ بھی کوئی اچھی چیز خریدیں، کپڑے خریدیں، اچھا کھانا خریدیں؟ تو ان کو بھی اپنی ان خوشیوں میں شامل کرنے کے لیے یہ فطرانہ لازم قرار دیا، جو کہ عید سے پہلے نکالنا ضروری ہے۔ اگر عید کے تک نہیں نکالا کسی نے تو بعد میں بھی نکالنا ہے، لیکن اس کی وہ فضیلت اور وہ ثواب نہیں ہوگا۔ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِّنَ الصَّدَقَاتِ، وہ عام ایک صدقہ ہے، تو عید سے پہلے نکالنا ضروری ہے تاکہ فقراء اور غرباء اور مساکین تک یہ پیسہ پہنچے، یہ صدقہ پہنچے، یہ فطرانہ پہنچے، اور وہ بھی ان پیسوں کے ذریعے اپنے لیے کپڑے خریدیں، اپنے لیے اچھے کھانے خریدیں، اور تمہارے ساتھ عید کی خوشیوں میں وہ بھی شریک ہو جائیں۔ سبحان اللہ، کتنی پاکیزہ ہے یہ شریعت، کتنا خیال رکھا ہے فقراء اور مساکین کا، ایسا کون سے مذہب میں آپ کو ملے گا؟ اسی طرح صدقہ فطر ہے کتنا، اس کے حوالے سے دوسری حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی ہے، فرمایا کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر من رمضان صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ لازم قرار دیا، فرض قرار دیا رمضان کا، 1 صاع کھجور یا 1 صاع جو، 1 صاع کھجور یا 1 صاع جو یا گندم جو بھی ہے وہ، اور صاع ہوتا ہے تقریباً 3.25 کلو کا، یہ عربی ایک اس زمانے میں ایک پیمانہ تھا۔ یہ کس پر فرض ہے؟ ہر آزاد اور غلام، مرد اور عورت، چھوٹا اور بڑا، سب پر فرض ہے۔ تو اس سے اندازہ لگاؤ کہ یعنی یہ ہر اس آدمی کے لیے ضروری ہے جو کہ زندہ ہو، سلامت ہو، مرد ہو، عورت ہو، لڑکا ہو، لڑکی ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، امیر ہو، غریب ہو، آزاد ہو، غلام ہو، سب پر فرض ہے، کیونکہ جس نے بھی روزہ رکھا ہے اس کے اندر کوئی کمی بیشی تو ہوتی ہی ہے، اس کے ذریعے وہ ادا ہو جائے۔ اب یہ صدقہ فطر جو ہے اس کے کچھ مسائل ہیں جس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ آپ صدقہ فطر نکالیں گے، آج کل جیسے پیسوں میں نکالنا ہے تو پاکستان وغیرہ میں جو اس کی حد مقرر کی گئی ہے وہ تقریباً گندم 140 ریال روپیہ، اور اسی طرح جو ہے وہ 290 تقریباً 300، اور اسی طرح کھجور تقریباً 800 روپے، اور اسی طرح کشمش جو ہے وہ 2450۔ یہ ایک یعنی حد مقرر کی ہے ان قیمتوں کی، ان چیزوں کی قیمت کا۔ تو بہرحال عرب ممالک میں، خلیج میں جو رہتے ہیں، ہمارے یہاں قطر میں 15 ریال ہے فطرانہ۔ اور اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ بعض لوگ جو روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں کسی وجہ سے، تو وہ بھی بعد میں سمجھتے ہیں کہ ہم فدیہ دیں گے تو ہمارا روزہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ یاد رکھیں کہ فدیہ وہ آدمی دے جو روزہ بالکل ہی نہیں رکھ سکتا ہے، اتنا بیمار ہے یا ایسا مرض لگا ہے کہ وہ بعد میں بھی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، تو اس کو فدیہ دینے کی اجازت ہے۔ اور فدیہ جو ہے ہر دن کی طرف سے اتنا دینا ہے جتنا کہ فطرانے کی مقدار ہے، یعنی اگر کوئی آدمی پورا مہینہ روزہ نہ رکھ سکا تو ہر دن کی طرف سے 15 ریال یا 140 روپیہ ہر دن کی طرف سے، یا جو اور ذرا بڑھا کر دینا چاہیں 290 یعنی تقریباً 300 یا 800 یا 2450 روپے، اسی طرح جو بھی اللہ توفیق دے، تو اس طرح پورے مہینے کے جتنے بنتے ہیں وہ دینا ہے۔ لیکن بعض لوگوں کے ذہن میں جو یہ ہے کہ بھائی بعض لوگ تو رمضان میں ہی سفر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بعد میں ہم فدیہ دیں گے، ایسے لوگوں کو فدیہ دینے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ان کو روزہ ہی رکھنا ہے۔ اگر ابھی کسی وجہ سے نہیں رکھ سکے، یا جیسے عورتیں بیمار ہوتی ہیں نہیں رکھ سکتی ہیں، تو وہ بعد میں بھی روزہ ہی رکھیں گی جب
طہر ہوگا، جب پاکیزگی کا زمانہ ہوگا، تو اسی لیے کسی آدمی نے اگر رمضان میں سفر کی وجہ سے کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا یا ٹوٹ گیا تو بعد میں وہ قضا ہی کرے گا، اس کی طرف سے فدیہ نہیں دے سکتا۔ تو بہرحال فدیہ ہر اس آدمی کے اوپر لازم ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کے بقدر اس کے پاس مالیت موجود ہو، اور اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ سال بھی گزر جائے، یعنی اپنی ضرورت سے زائد سامان موجود ہو، جیسے ایک گاڑی ضرورت کی ہے، ایک اضافی پڑی ہوئی ہے، اسی طرح کچھ گھر کا سامان اضافی پڑا ہوا جو سال میں کبھی کبھار استعمال ہوتا ہے، تو پھر اس کی قیمت کو بھی ملایا جائے گا۔ اب 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کتنی بنتی ہے وہ بازار سے پتہ کر لیا جائے اور اس حساب سے پھر وہ دیا جائے فطرانہ۔ تو بہرحال کوشش کرنی چاہیے کہ ہم رمضان میں عید سے پہلے یہ نکالیں، فقیر محتاج تک پہنچائیں، تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ فقراء عید میں شامل ہو جائے۔ مزید اس طرح کی جتنے بھی باتیں ہیں وہ علماء سے، اپنے قریبی علماء سے پوچھ کر یہ عبادت بھی صحیح انداز میں ادا کریں، تاکہ ہماری جو بھی عبادت ہے وہ علی وجہ البصیرہ ہو، سیکھ کر ہو، معلوم کر کے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی کام کریں اور پھر وہ غلط ہو جائے، بعد میں پھر سوچتے اور پچھتاتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دیندار بنائے۔